برادر اسلام محبت معاف پردہ نشین خواتین اسلام، صحابہ سے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس طرح ایمان لائے جیسے خود ایمان لائے ہو تو بھی وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ صحابہ سے مخاطب ہے، بعض والوں سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو بھی ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ برادر اسلام، صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آپ کی زندگیاں ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ کس طرح رسول اور اللہ سے محبت کرنی چاہیے، کس طرح سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، کس طرح دین پر عمل ہونا چاہیے اور دین کا دفاع کرنا چاہیے، کس طرح دین کی خاطر ان لوگوں نے قربانیاں دی، کس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں دین کی وجہ سے سربلندیاں عطا کی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں پریکٹیکل۔ آج ایک صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے متعلق کچھ مختصر سی باتیں کریں۔ دیکھیے 12 نبوت یعنی کہ ہجرت، جو ہجرت سے پہلے 1 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے یثرب سے کچھ لوگ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دعوت کے کام کے لیے بھیج دیں۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو داعی تھے، پہلے داعی یثرب میں پہنچتے ہیں اور گھر گھر دعوت اللہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دے کر بھیجا وہ پیغام سب کو آشنا کراتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو اس وقت ام سلیم جو انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے وہ ایمان لے آتی ہے، اور یثرب میں 2 قبیلے ہیں اور وہ خزرج قبیلے کے تھے انس رضی اللہ عنہ، اور اس وقت ان کی عمر 9 سال ایمان لاتے ہیں۔ انس بن مالک بھی ایمان لاتے ہیں، ام سلیم بھی ایمان لاتی ہے، لیکن ام سلیم کے جو شوہر ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، مالک بن نوح۔ اور جب وہ کہتی ہے کہ ایمان لاؤ، وہ ناراض ہو کر ملک شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جب 10 سال کے ہوتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے اور مدینہ پہنچے۔ تو خزرج کی بہت ہی بہترین لیڈر خاتون، بہادر دلیر خاتون ہے ام سلیم، تو ان کے پاس پیغام نکاح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہنچاتے ہیں۔ اس وقت وہ ایمان والے نہیں، وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں ایمان والی اور تم ایسی چیز کی پوجا کر رہے ہو جو زمین سے اگتی ہے، یعنی کہ ایک درخت کی اور درخت سے بنائے گئے ایک خود کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ کیسے؟ تم تو بہت عقل مند ہو، کیا زمین سے اگنے والی چیز کی عبادت کرنا درست رہے گا؟ تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ ام سلیم دعوتی کام کر رہی ہیں، پہلے شوہر کو بھی دعوت کا کام کی، ایمان لے آنے کی ترغیب دی، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا، وہ نہیں لائے۔ دوسرا شوہر جو ابھی ایمان والے نہیں ہیں ان کو دعوت دے رہی ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں، اور واقعتاً دعوت کا کام کیے اور ایمان لے آئے اور ان سے نکاح کیا۔ تو فرمایا گیا کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بہترین جو مہر تھا وہ ام سلیم کا مہر تھا، افضل ترین مہر۔ اب وہ کیا کرتی ہیں، اپنے پہلے شوہر کے ان کے 2 بچے ہیں، ایک کا نام انس جو ہجرت کے وقت 10 سال کے تھے، اور ایک دوسرا نام ہے برا بن مالک۔ برا ان کے تعلق سے بھی بتایا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پاس وہ آ جاتی ہیں انس کو لے کر اور کہتی ہے اللہ کے رسول یہ بڑا ہی عقل مند اور خدمت گزار لڑکا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے، یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا اور آپ کی سرپرستی میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی تربیت میں رہ کر کچھ سیکھ جائے گا۔ تو دین سکھانے کے لیے بھی اور اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے بھی وہ تیار کیے، مضبوط بنائے اپنے بچے کو اور اللہ کے رسول کے پاس لا کر رکھ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے اور 10 سال اللہ کے رسول مدینہ میں رہے، تو 10 سال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزارے، چاہے آپ کی ذاتی کام ہو یا کسی علمی محفل میں ہو یا اللہ کے رسول جنگ میں ہو، ہر وقت ہر موقع پر انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کی خدمت بجا لاتے رہے، چاہے جنگ بدر ہو چاہے جنگ احد ہو۔ چھوٹے تھے لیکن خدمت اللہ کے رسول کی کر رہے تھے۔
جب بڑے ہوئے تو جنگوں میں بھی ساتھ دیا، لیکن پہلے تو خدمت میں لگے رہے، 10 سال عمر پہلے اور 10 سال اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے، 20 سال رہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اور مزید جو ہے 82 سال کی، اور یہ 20 ایڈ کریں تو 102 سال، ایک روایت کے مطابق 102 سال کی۔ اور یہ 102 سال کیوں ہوئی عمر، اس کے تعلق سے بھی آئے گا۔ 10 سال خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس خلقا، 10 سال ہر موقع پر نبی کے ساتھ رہتے ہوئے گزارے ہیں، اور وہ خادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اخلاق کے پیکر تھے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنے زیادہ پسند تھے کہ آپ کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم تھی، اور آپ کے پسینے کی وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے کوئی کام کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، اور جب میں کوئی کام نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اتنا زیادہ مشفقانہ معاملہ اور برتاؤ کرتے تھے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، تو میں گیا، لیکن راستے میں چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو میں بھی دیکھتے رہ گیا، کھیلنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیچھے آتے ہیں اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کر دیے، اور مسکراتے ہوئے یہ بات پوچھی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار نہیں کیے، بلکہ مسکراتے ہوئے ہی اس سے یہ دریافت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا خدمت تو کرتے ہی تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے 2 موقعوں پر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ایک موقع وہ تھا جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آئے، میں بہت زیادہ خوش ہوا، اور سارا مدینہ بھی خوش تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے وہ آئے ہیں ہمارے پاس، تو بہت زیادہ خوش تھے اس وقت۔ پہلے دن اس سے روشن دن کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں۔ اور دوسری خوشی مجھے اس وقت ہوئی جب ایک شخص آ کر اللہ کے رسول سے یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا جواب دیا، ما عادت تلا، کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو کچھ معاملہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اس کی محبت میں نے پیدا کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انتا مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو قول، یہ جو بات اللہ کے رسول علیہ السلام بتائے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میرے ان جیسے اعمال نہیں ہے، لیکن محبت رکھتا ہوں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ ثابت ہوا کہ انس رضی اللہ عنہ جس درجہ اللہ اس کے رسول سے محبت فرمایا کرتے تھے وہ خدمت گزار تھے، اور دوسری طرف ان کی والدہ ام سلیم ان کی تربیت کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول کی تربیت پہ دیتی تھی۔ اور دیکھیے کس طرح کی والدہ تھی، اپنے بچے کو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں، رشتے میں خالہ بھی ہوتی ہے ان کی والدہ، خالہ بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس وقت انس تھے، ان کی والدہ اور ان کی خالہ تین ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں گھر، تو کہتی ہے اللہ کے رسول یہ آپ کے خادم ہے، چھوٹے سے خادم ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ فیہ، اے اللہ اس کی مال میں، اس کی اولاد میں خیر و برکت نازل فرما، زیادتی کے ساتھ خیر و برکت والی زیادتی عطا کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے اس قدر خیر و برکت اور اس قدر کثرت مال و اولاد میں ہوئی کہ دوسروں کے باپ سال میں 1 مرتبہ پھل لاتے تھے، لیکن میرے باپ 2 مرتبہ پھل لاتے تھے، اور میری جو اولاد تھی وہ سب سے زیادہ 100 کے لگ بھگ جو ہے میری اولاد ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ 98 بچے اور 2 بچیاں تھیں، اور فرماتے ہیں کہ 2 دعائیں تو دنیا ہی میں قبول ہو گئی، ایک تو مال بھی بہت زیادہ مل گیا، اولاد بھی بہت زیادہ ہو گئی، اور تیسری دعا امید ہے کہ آخرت میں پوری ہو جائے گی، یعنی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی۔ تو یہ 3 دعائیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کے حق میں کی تھی اور وہ قبول ہوئی اور وہ دنیا ہی میں اس کا نظارہ کرتے رہے. اور بتایا جاتا ہے کہ بصرہ میں سب سے آخری صحابی جو بنے وہ انس رضی اللہ عنہ. بہت زیادہ بڑی عمر ان کی تھی. 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو 102 سال کے ہو کر ان کا انتقال ہوا. تو بہت زیادہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خاص نمائیں. تو بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بے انتہا عمل کرتے تھے, ہو بہو کرتے تھے, کیونکہ وہ خادم خاص تھے تو ان کو سیکھنے کو ملا اللہ کے رسول علیہ السلام سے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے شابہت وہ ابن سلیم کی نماز, یعنی کہ جو انس رضی اللہ عنہ ہیں جن کو انہوں نے ابن سلیم کہا, یعنی کہ انس رضی اللہ عنہ کی نماز سب سے زیادہ مشابہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. تو اتنا زیادہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. المکترین فی الحدیث, یعنی کہ اتنا قریب رہے کہ نبی سے سیکھا کہ مکترین جو سب سے زیادہ روایتیں جن صحابہ سے آتے ہیں مکترین میں ان کو بھی شمار کیا گیا ہے. 2,2500 وہ روایت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ ان کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں سے چھوٹی چھوٹی چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لیے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کدو بہت پسند ہے کیونکہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ سالن سے کدو چن کر کھا رہے تھے, تو تب سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی. اللہ کے رسول جس چیز سے محبت کر رہے تھے اس چیز کو خود بھی چاہنے لگ گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان کو محبت تھی. جو پسند اللہ کے رسول کی تھی وہ اپنی پسند بنا لیے تھے, جو چیز اللہ کے رسول کو ناپسند تھی خود اس کو اپنی ناپسند بنا لیے تھے. اور پھر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل وہ کرتے تھے. بتاتے ہیں ان کے شاگرد ثابت ان کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک موقع پر ان کے ساتھ گزر جا رہا تھا, بازار سے گزرا تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا, بچوں کو, اور کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا اور اللہ کے رسول کا گزر بچوں کی نماز میں ہوتا تو اللہ کے رسول بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. یعنی کہ اس قدر زیادہ بچوں سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے. بچوں کو تربیت اور سکھانے کے لیے, سلام کی تربیت دلانے کے لیے بچوں کو سلام کرتے تھے. حالانکہ بچوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرے, لیکن تربیت دلانے کے لیے اللہ کے رسول سلام کرتے تھے. تو اس عمل کو دہراتے تھے انس رضی اللہ عنہ. اور ایک خاص عمل انس رضی اللہ عنہ کا یہ بھی تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو خوشبو سے معطر رکھتے, کیونکہ جب کبھی کسی سے مصافحہ کرتے تو ان کو خوشبو آئے, یہ ان کا خاص عمل تھا. ایک بار ان کے شاگرد ثابت جو ہے اجازت دیے تو انہوں نے اپنی باندھی سے کہا کہ خوشبو لاؤ, وہ میرا ہاتھ چھوئے بغیر نہیں رہ پائے گا. تو ان کے شاگرد ان کا بہت احترام کرتے تھے, ان کے ہاتھ کا بوسہ بھی دیتے تھے. تو جو اہل علم ہے ان کے ہاتھ کا بوسہ دینا جائز ہے, یہ شرک میں نہیں آتا. آپ دیکھیں گے کہ انس رضی اللہ عنہ 20 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. 10 سال کے بعد 10 سال اللہ کے رسول 20 سال, لیکن اس کے بعد کی جو 82 سالہ زندگی ہے خلفائے راشدین کو انہوں نے دیکھا, ان کے زمانے کو پایا, اس کے بعد بنو امیہ کے زمانے کو پایا, اور جو اتار چڑھاؤ ہوئے. یہ بہت لمبی فہرست ہے, بہت لمبی داستان ہے. وہ خود بھی مستجاب الدعوات تھے. ایک موقع پر وہ بصرہ میں جا کے رہائش پذیر ہو گئے تھے آخر میں, اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی. وہ انصاری صحابی تھے, خزرجی صحابی تھے, اور وہ خود مستجاب الدعوات تھے. ایک موقع پر کسی لوگوں نے آ کر کہا ہے آپ دعا کریے کہ اللہ رب العالمین بارش کرے. انہوں نے دعا کی, انہوں نے جیسے ہی دعا کی بادل آ گئے اور بارش ہوئی. ان کے بھائی براء بن مالک وہ بھی مستجاب الدعوات تھے. کہا لوگ سبحان اللہ کہ بعض لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں 2 چادروں میں ڈھکے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. جنگ دستور میں ان کے بھائی سے کہا گیا دعا کرنی ہے. نبی نے آپ کے مطابق یہ کہا جو ہم نے سنا آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. انہوں نے کہا اللہ ہماری مدد فرما, پار کے ہاتھوں کو ہمارے قبول کر دے اور اسے اپنے نبی سے ملا دے. تو کیا ہوا, جنگ میں فاتح ہوئے اور پھر ان کی شہادت بھی ہوئی. ان کے چچا انس بن نضر جن کے نام پر ان کا نام رکھا گیا تھا وہ بھی مستجاب الدعوات تھے. ربیعہ بنت نضر سے متعلق اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو کہا کہ ہرگز نہیں اللہ کے رسول ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. تو پھر ہوا یہ کہ وہ مان گئے,
اور معاف کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو استغفر اللہ لهم، اللہ کے بعد بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قسم اٹھا لیتے تو اللہ قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے اور قسم سے یا دعا دہراتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ان کے چچا مستجاب دعوت، ان کے بھائی مستجاب دعوت، وہ خود بھی مستجاب دعوت، اور ان کی والدہ، ان کے خالہ، ان کے ماموں سب دلیر اور بہت ہی بہترین تھے، اور بہت حصے ہیں ان کی والدہ سے متعلق بھی کہ ان کی جو اولاد ہوئی ابو طلحہ سے، ان کے بیٹے ابو عبیر تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو عبداللہ ہوئے، ان کے انتقال کے وقت ہی ابو طلحہ سے دوسرا لڑکا ہوا، اللہ کے رسول نے دعا دی تو اس بیٹے سے آگے چل کے بڑے بڑے علماء اور قاری قرآن پیدا ہوئے۔ تو بہرحال ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہت ہی نصیحت آموز ہیں کہ اپنے بچوں کو علماء کی خدمت میں، کیونکہ وہ نبی کی خدمت کرتے تھے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کی خدمت، علم والوں کی خدمت میں اگر ہم اپنا وقت لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود زندگی میں مال و اولاد میں خیر و برکت نازل فرماتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین صحابہ کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ان کے رسول کو اور صحابہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں منظر فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔